بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل تاریخ اسلام میں انبیاء کرام اور قومیں، ان کی قومیں کی سیریل میں اس میں ہم بیان کر رہے ہیں انبیاء کرام کے پیشوں کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی مختلف پیشے کرتے تھے۔ کوئی نبی علیہ السلام تجارت کرتا تھا تو کوئی نبی علیہ السلام زرع بناتا تھا اور کوئی کپڑا بناتا تھا۔ غرض کسی نہ کسی نبی علیہ السلام نے کوئی نہ کوئی پیشہ ضرور اختیار کیا ہوا تھا۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی اور وہی تجارت ہماری ماں محمد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کا سبب بنی، اور اسی ام المومنین نے آج اہل بیت آباد اور شاد باد ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے خاص لباس زرع بنانا سکھایا تاکہ تم کو جنگوں میں محفوظ رکھے، پس کیا تم شکر ادا کرو گے؟ حضرت قتادہ نے کہا سب سے پہلے جس نے زرع کی صنعت ایجاد کی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے فولاد پتھروں کو لوگ بطور ڈھال استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کے حلقے بنائے اور ان کے جوڑ کر قمیض تیار کی۔ حسن نے ذکر کیا ہے حکیم لقمان حضرت داؤد علیہ السلام سے ملنے گئے۔ اس وقت وہ زرع بنا رہے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ پوچھیں آپ علیہ السلام کیا بنا رہے ہیں، لیکن وہ خاموش رہے حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام قمیض بنا کر فارغ ہو گئے۔ تب انہوں نے کہا خاموش رہنا بھی حکمت ہے، اور کم لوگ اس حکمت کو اختیار کرتے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور وہ اس کو آگ سے پگھلائے بغیر دھاگے کی طرح اس سے زرع بنایا کرتے تھے۔ یہ آیت حصول معاش کے لیے صنعت کاری گیری اور پیشے کے اصل ہے۔ بعض جاہل غنی اور متکبر لوگ بعض پیشوں کو حقیر، حسین اور گھٹیا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ اسباب، صنعتوں اور پیشوں کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ سو جو شخص پیشوں پر تان کرتا ہے وہ در حقیقت کتاب اور سنت پر تان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرع بناتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ علامہ قرطبی نے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑائی تھے، لکڑی سے چیزیں بناتے تھے، حضرت لقمان علیہ السلام درزی تھے، کپڑے سیتے تھے، حضرت طالوت علیہ السلام رنگ ریز تھے، کپڑے رنگتے تھے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کوئی پیشہ نہیں اپنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، بکریوں کا دودھ دہا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے سی لیے ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، جوتیوں کو مرمت کی ہے، زمین کھودی ہے۔ اس لیے کسی کام اور پیشہ کو برا اور رقیق نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آقا ہمارے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ان کاموں کو کیا ہے جن کو آج کل گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے جو بھی جائز کام اور حلال پیشہ اپنایا جائے وہ قابل تعریف اور لائق تحسین ہے۔ افسوس، آج کل جو شخص پھیری لگا کر کندھے پر گٹھڑی رکھ کر کپڑا بیچتا ہے اس کو گھٹیا خیال کیا کرتے ہیں آج کل کی دور میں، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کام کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن عمر الخصاف المقتفی 261 ہجری بہت بڑے فقہ اور عابد اور زاہد تھے۔ ان کی فقہ میں بہت تصانیف ہیں۔ عربی میں خصاف موچی کو کہتے ہیں، یہ جوتی کو مرمت کرتے تھے۔ امام احمد عمر خصاف، علامہ احمد بن محمد بن احمد قدوری المفتفی 428 ہجری بہت بڑے فقہ تھے۔
ان کی کتاب مختصر القدوری بہت عظیم کتاب ہے اور درس نظامی میں شامل ہے۔ القدوری عربی میں مٹی کی ہنڈیاں بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ علامہ محمود بن احمد الحسیری متوفی 546 ہجری ایک فقہ ہے۔ عربی میں الحسیری اس شخص کو کہتے ہیں جو چٹائی بناتا ہو۔ امام ابو بکر بن علی الحدادی متوفی 800 ہجری بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے مختصر القدوری کی شرح لکھی ہے۔ عربی میں ہداوا لوہار کو کہتے ہیں، اس لیے ان کو ہداوی کہتے تھے۔ آج کل کندھے پر گٹھنیاں رکھ کر بیچنے والے، جوتیوں کی مرمت کرنے والے، مٹی کے برتن بنانے والے، چٹائی بنانے والے اور لوہار کو حقیر اور کمتر آدمی سمجھا جاتا ہے، اور پوش علاقوں میں رہنے والے ایسے لوگوں کو رشتہ دینے پر تیار نہیں ہوتے، لیکن مسلمانوں کے ذریعے دور میں یہ لوگ مسلمانوں کے امام تھے۔ اس زمانے میں کسی بھی پیشہ کو صرف حصول رزق کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور کسی پیشے کو حسین اور باعث غار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب عزت اور ذلت کا معیار اور اس کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ اب سودی کاروبار کرنے والے، اسمگلنگ کرنے والے، نقلی دعائیں بنا کر بیچنے والے اور نجائز اور حرام ذرائع سے مال بنا کر کوٹھیوں میں رہنے والے، بینک بیلنس والے عزت دار ہیں، اور رزق حلال کے اصول کے لیے پھیری لگانے والے، لوہے کا کام کرنے والے، چٹائی بنانے والے، مٹی کے برتن بنانے والے اور جوتوں کی مرمت کرنے والے حقیر اور ذلیل ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزت والے ہیں، وہ اسی دور کے لوگوں کے نزدیک ذلت والے ہیں۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہو، اس سے بہتر طعام کا کوئی نہیں کھاتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتے تھے۔ یہ البخاری کی حدیث نمبر 2072 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص لکڑیاں کاٹ کر اپنی پشت پر لاد کر لائے، اور اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، کوئی اس کو دے اور کوئی اس کو منع کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2074۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6805۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رزق حلال کو طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مومن سے محبت کرتا ہے جو کوئی پیشہ کرتا ہو۔ حضرت سعد بن امیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا پیشہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر جائز بے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسب حلال۔ سکن نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کو طلب کرنا ایسا ہے جیسے بہادر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے اور ہتھیار مارتے۔ جس نے رزق حلال کی طلب میں تھکے ہوئے رات گزاری، اس نے اس حال میں رات گزاری کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا۔ کسی نے پوچھا، بہادروں کے مارنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، رزق حلال کو طلب کرنا اور اپنے اہل و عیال کو پرورش کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص شام تک اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھک گیا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ عطا بن اسائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھوں پر کپڑوں کی گٹھڑی رکھ کر کپڑے بیچنے کے لیے بازار نکل گئے۔ ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، اے خلیفہ رسول، آپ رضی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، بازار۔ ان دونوں نے کہا، یہ آپ رضی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو خلیفہ بن چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر میں اہل عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟
ان دونوں نے کہا چلیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفہ مقرر کر دیتے، پھر انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر روز آدھی بکری اور سر اور پیٹ ڈھانپنے کا لباس مقرر کیا۔ دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے اگلے قسط میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔